أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ذلك بأن الله هو الحق. یہ اس لیے ہے کہ اللہ تعالی ہی حق ہے. وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الْبَاطِلُ. اور یہ کہ اس کے سوا جس کو وہ پکارتے ہیں وہ باطل ہے. وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ. اور یہ کہ اللہ تعالیٰ ہی سب سے بلند سب سے بڑا ہے. ذالک کا معنی یہ ہے کہ یہ معبود ہونا اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک اکیلا معبود ہونا اس لیے ہے کہ اللہ پاک ہی حق ہے، اور اللہ کے سوا جتنے شریک ہیں وہ سب باطل ہیں. اللہ کے حق ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک ازل سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، اور اس کے ہاتھ میں ساری کائنات کی بادشاہی ہے، اور وہ اپنی مرضی سے جس طرح چاہتا ہے زمین و آسمان کا نظام چلاتا ہے، اور اپنی مخلوق کو بھی پالتا ہے اور ان کی ضروریات پوری کرتا ہے. اور اس کے سوا جتنے بھی ہیں وہ سب باطل ہیں. یعنی یہاں نہ کوئی لات و منات ہے، نہ کوئی داتا ہے، نہ دستگیر ہے، نہ غریب نواز ہے، نہ کوئی مشکل کشا ہے. ان کی کوئی حقیقت ہی نہیں، نہ ان کا کوئی وجود ہے. تو حق اللہ کی ذات ہے اور وہی عبادت کے لائق ہیں، اور اسی کے ہاتھ میں سارے اختیارات ہیں. وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ. اور اللہ پاک ساری مخلوق سے بلند اور ساری مخلوق میں سب سے بڑا ہے. اللہ پاک اتنا بلند ہے کہ ثم استوى علی العرش، اللہ پاک عرش کے اوپر مستوی ہے، اور بڑا اتنا ہے کہ ساری مخلوق اس کے سامنے چھوٹی ہے، پست ہے، اور اللہ پاک سب سے بڑا ہے. اللہ اکبر کا بھی یہی معنی ہے کہ اللہ پاک ساری کائنات کے ہر چیز سے بڑا ہے. الم تر ان الفلک تجری فی البحر. کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ کشتیاں سمندر میں چلتی ہیں؟ بنعمت اللہ، اللہ کی نعمت کے ساتھ. لیریکم من آیاتی، تاکہ تمہیں اپنی بعض نشانیاں دکھائے. ان فی ذلک لآیات، بلا شبہ یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ہیں. لکل صبار شکور، ہر ایک بہت صبر کرنے والے، بہت شکر کرنے والے کے لیے. میں کشتیوں کا سمندر میں چلنا، اس میں اللہ کی بہت سی نشانیاں اور بہت سی اللہ کی قدرتوں کا اظہار ہے. پانی ایک سوئی کو بھی برداشت نہیں کرتا اور وہ اس کو ڈبو دیتا ہے، لیکن اتنے بڑے بڑے اجسام جو پہاڑوں جیسے جہاز ہیں اور ان پر ہزاروں ٹن سامان لدا ہوا ہے، ان کو اللہ پاک بخیریت و سلامت ڈوبنے سے بچا کر ان کی منزل تک پہنچا دیتا ہے. اللہ پاک نے پانی میں یہ خاصیت رکھ دی کہ ایک خاص حجم کی چیز کو وہ ڈبوتا نہیں، اور انسان کو اس کا علم دے دیا کہ دیکھو اگر لوہے کا
ایک ٹکڑا تم دریا میں رکھو گے تو وہ ڈوب جائے گا سمندر میں، لیکن اگر اسی لوہے سے ایک بڑا جہاز بنا لو جس کی ایک مخصوص جسامت ہو تو وہ سمندر میں ڈوبنے سے بچا رہے گا، اور پھر سمندر کی آندھیاں اور طوفان اور شدید ہوائیں ان سے اللہ پاک ان جہازوں کو بچا لیتا ہے۔ اور پھر سمندر میں مقناطیسی چٹانیں ہیں جن میں سے ایک ایک چٹان جہاز کو اپنی طرف کھینچ کر غرقاب کر سکتی ہے، لیکن یہ اللہ کی نعمت اور اس کی مہربانی ہے کہ ان تمام آفات سے بچ کر تمہارے جہاز ایک ملک سے دوسرے ملک میں پہنچ جاتے ہیں۔ اگر یہی سامان تمہیں خشکی کے راستے منتقل کرنا پڑتا تو تمہارے لیے بڑی مصیبت ہو جاتی۔ فرمایا ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور۔ صبار صابر سے مبالغے کا صیغہ ہے، یعنی بہت زیادہ صبر کرنے والا اور بہت زیادہ شکر کرنے والا۔ مومن کا یہی حال ہے کہ وہ مصیبت میں صبر کرتا ہے اور نعمت میں شکر کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ عجبا لامر المؤمن ان امرہ کلہ خیر ولیس ذاک لاحد الا للمؤمن۔ فرمایا کہ مومن کا معاملہ عجیب ہے، اس کا سارا معاملہ ہی بھلائی پر مبنی ہے، اور یہ نعمت سوائے مومن کے کسی کو حاصل نہیں۔ فرمایا اگر مومن کو خوشحالی آتی ہے، خوشی آتی ہے، اچھے حالات ہوتے ہیں تو اس وقت وہ اللہ کا شکر کرتا ہے، زبان سے بھی عمل سے بھی، اور اس میں اس کے لیے اجر بن جاتا ہے۔ اور اگر اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے، کوئی مصیبت آ جاتی ہے، کوئی مالی پریشانی، کوئی کاروباری نقصان، کوئی بچوں کا نقصان، تو اس وقت وہ صبر کرتا ہے اور اس میں بھی اس کے لیے اجر ہوتا ہے۔ وَإِذَا غَشِيَهُم مَّوْجٌ، اور جب انہیں موج ڈھانپ لیتی ہے، کَالظُّلَلِ، جو سائبانوں کی طرح ہوتی ہے، دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، تو اللہ کو پکارتے ہیں اس کے لیے اپنی عبادت کو خالص کرتے ہوئے۔ فلما نجاہم الی البر، پھر جب وہ ان کو خشکی کی طرف نجات دے دیتا ہے، فَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ، تو ان میں سے بعض وہ ہے جو سیدھی راہ پر چلنے والا ہے۔ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا، اور ہماری آیات کا انکار نہیں کرتا، إِلَّا كُلُّ خَطَّارٍ كَفُورٍ، مگر ہر بد عہد ناشکرا انسان۔ فرمایا جب کشتی میں ڈوبنے لگتے ہیں تو چونکہ توحید انسان کی فطرت میں ہے، اس لیے سارے اپنے جھوٹے خداؤں کو بھول کر ایک اللہ کو پکارنے لگتے ہیں، یا اللہ تو اگر ہمیں یہاں سے نجات دے دے تو ہم تیرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے۔ پھر کچھ تو ہیں جو نجات پانے کے بعد ایک مناسب طریقہ اختیار کرتے ہیں۔ مقتصد کا معنی درمیانی راستہ، اور سیدھا راستہ وہی ہوتا ہے جو درمیان میں ہو، ادھر ادھر کی پگ ڈنڈیاں وہ سیدھا راستہ نہیں ہوتی۔ اور خطار، خطر ان سے ہے جس کا معنی ہے عہد توڑنے والا، دھوکہ دینے والا، بد عہد انسان۔ کفور، بہت زیادہ ناشکرا۔ تو یہ جو خطار اور کفور ہے یہ صبار اور شکور کے مقابلے میں آیا ہے، یعنی مومن صبار اور شکور ہوتا ہے اور کافر خطار اور کفور ہوتا ہے۔
تو ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر کرنے والا ہو اور ہر مصیبت میں صبر سے کام لینے والا ہو اور اللہ کا شکوہ نہ کرے۔ ترجمہ ایک بار، ذالک بأن اللہ هو الحق، یہ اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی حق ہے، وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الْبَاطِلُ، اور یہ کہ جسے وہ اس کے سوا پکارتے ہیں وہ سب باطل ہے، وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ سب سے بلند ہے، سب سے بڑا ہے۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ الْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ کشتیاں سمندر میں چلتی ہیں؟ بِنِعْمَتِ اللَّهِ، اللہ کی نعمت کے ساتھ، لِيُرِيَكُم مِّنْ آيَاتِهِ، تاکہ تمہیں اپنی بعض نشانیاں دکھائے۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ، لا شبہ یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ہیں، لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ، ہر بہت زیادہ صبر کرنے والے، بہت زیادہ شکر کرنے والے کے لیے۔ وَإِذَا غَشِيَهُم مَّوْجٌ كَالظُّلَلِ، اور جب انہیں ڈھانپ لیتی ہے موج جو سائبانوں کی طرح ہوتی ہے، دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، تو اللہ کو پکارتے ہیں اس کے لیے عبادت کو خالص کرتے ہوئے۔ فلما نجاہم الی البر، پھر جب وہ ان کو خشکی کی طرف نجات دے دیتا ہے، فمنہم مقتصد، تو ان میں سے بعض وہ ہیں جو سیدھی راہ چلتے ہیں۔ وما یجحد بآیاتنا، اور ہماری آیات کا انکار نہیں کرتا، الا کل خطار کفور، مگر ہر ایک بد عہد بہت ناشکران۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ۔